بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشخیص کے مجرب طریقے۔ کپڑے سے تشخیص کا طریقہ یہ ہے کہ جس مریض کی تشخیص کرنا ہو اس کے ایک رات کی پہنی ہوئی قمیص یا کرتا وغیرہ لے کر اس پر زمین پر سیدھا بچھا دے اور ٹیپ سے اس کو ناپ لے، اور اس پر آپ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے۔ اب اگر قمیص گنتے وقت میں کپڑا اگر کم ہو جائے تو سمجھ لے کہ جادو ہے، اور اگر بڑھ جائے تو سمجھے کہ جناتی اثر ہے، اور اگر برابر رہے تو جسمانی مرض ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو سامنے بٹھا کر بآواز بلند اللہ 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 21 مرتبہ پڑھے، پھر 21 مرتبہ پڑھے الحی القیوم الحی القیوم، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ پڑھے وہو العلی العظیم۔ مریض پر اگر جنات ہوں گے تو حاضری ہوگی، جادو کی صورت ہوگی تو جسم بھاری ہوگا، کیفیت تبدیل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی مرض ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پان کے اوپر صرف پان ہو، چونا کتھا لگائے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر چونا اور کتھا لگانے کے بعد تو 11 مرتبہ اس کے اوپر تو آپ سورہ کوثر پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ لے تو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کو کھلا دے۔ اگر کبھی کھلانے کے بعد اگر کبھی پان بدبودار لگے تو اس کے اوپر سخت جادو ہے، اور اگر پان میٹھا لگے تو جنات کے اثرات ہے، اور اگر پان اس طرح لگے کہ جس کے اندر بہت زیادہ کڑسل لگ رہا ہو، یعنی بہت زیادہ بری بو آ رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر تو لاعلاج بیماری ہے، اور جس طرح پان تھا اسی طرح اگر لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا شک ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ چوتھا طریقہ تشخیص کا یہ ہے کہ اس عمل کے تشخیص کے لیے آپ یا قویو اس کو لکھ کر مریض کے پاس دے، بائیں ہاتھ کے اندر الٹے ہاتھ میں، اور وہ مٹھی بند کر دے گا، اور ہاتھ کو تھوڑا اٹھا لے اونچائی پہ، اور آپ بآواز بلند پڑھے 101 مرتبہ اللہ القوی وانتم الضعفاء اللہ القوی وانتم الضعفاء۔ آپ پڑھنا شروع کر دے، اس طرح 101 مرتبہ پڑھے۔ اگر مریض پر جنات ہو گئے تو حاضری ہوگی، اگر جادو ہوگا تو قے ہوگی، اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر وغیرہ ہے، آپ اس کے اوپر یا قویو ہی 101 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے، یا پانی کے اوپر دم کر دے دیں۔ دوسرا ایک طریقہ ہے جو علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مریض کے کپڑے کو ناپ لے آپ ٹیپ سے، اور اس کے اوپر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد افحسبتم انما خلقناکم والی آیت ختم سورت تک، اسی طرح سورہ صافات لازم تک، سورہ جن کی 5 آیتیں اور چاروں قل 1 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے، اور 15 سے 20 منٹ کے بعد گنے۔ اگر 1 انچ کم یا زیادہ ہو جائے تو آسیب کے اثرات ہے، 2 انچ کم یا زیادہ ہو جائے تو جنات ہے، 3 انچ کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب جادو ہے، اور جتنا گنے تھے اتنے ہی اگر کبھی رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا شک ہے۔ اور میلے کپڑے کے اوپر جو پسینے کا جو اثر ہوتا ہے اس کے اوپر گننا چاہیے، کپڑے کے اوپر، نہ کہ دھوئے ہوئے کپڑے کے اوپر۔ ایک اور طریقہ جادو بندش معلوم کرنے کا خاص طریقہ ہے کہ دکان ہو، مکان ہو، فیکٹری ہو، آفس ہو وغیرہ میں جادو بندش معلوم کرنے کا یہ ایک بہت ہی مجرب طریقہ ہے۔ جس جگہ جادو کا یا بندش کا شبہ ہو اس جگہ پر آپ جھاڑو دے کر، یعنی وہاں کی مٹی جمع کر دے، اور اس مٹی کے اوپر آپ پڑھے 313 مرتبہ اللہ حسبی اللہ ربی اللہ القوی اللہ حسبی اللہ ربی اللہ القوی، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 منٹ کے بعد اس مٹی کو سونگھے۔ اگر بدبو محسوس ہو تو جان لے اس جگہ جادو بندش ہے، اگر بدبو محسوس نہ ہو تو سمجھ جائے کہ من جانب اللہ آزمائش ہے یا نظر بد ہے۔ نظر بد ہو تو سورہ نون کی آخری 2 آیتیں 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے، پانی پہ چھڑک کر، وہ پانی کے اوپر دم کر کے پانی پورے روم کے اندر یا فیکٹری کے اندر تو چھڑک لے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔